بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خوش باش رکھے، آمین۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو صبح اپنے گھر چلے جانا ہے، اور یہ تب کی ہی ویڈیو ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تھی کیونکہ میں گھر آ کے بزی ہو گئی تھی، اس لیے کہ خواتین کے تو ویسے ہی عام روٹین میں کام ختم نہیں ہوتے، اور یہاں تو گھر ہی بند تھا میرا، اور اوپر سے بارشوں کا بھی سیزن رہا تو کام کافی بڑھ گیا تھا، اور ابھی فری ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جب امی کے گھر سے نکلے تھے تو میں نے وہاں ویڈیو نہیں بنائی تھی، کیونکہ ایک تو میرا سامان وہاں سے آتے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرا بچوں کی افراتفری ہوتی ہے کیونکہ ان کو آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور ان کو جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے، تو اسی افراتفری میں پھر میں وہاں سے آ گئی تھی، اور وہاں سے نکلے تو اس کے بعد سب سے پہلے مجھے زمزم مارٹ پہ آنا تھا، کیونکہ مجھے گھر کے لیے کچھ سامان چاہیے تھا اور گروسری وغیرہ کرنی تھی مجھے۔ بہت زیادہ سامان تو مجھے نہیں لینا تھا، بس کچھ چیزیں تھیں جو ختم ہو گئی تھی اور کچھ ختم ہونے والی تھی، اور جو کچھ مجھے یاد آ رہا تھا میں نے کہا چلے میں لے لیتی ہوں، اس لیے کہ بچے ہمیشہ جب میرے ساتھ آتے ہیں تو میں اکثر چیزیں بھول جاتی ہوں کہ میں یہاں سے کیا لینے آئی تھی، اسپیشلی مارٹ پہ آنا ہو گھر کے لیے کچھ لینے تو پھر مجھے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ہی بچوں کو اپنی پڑ جاتی ہے، اور میں ہمیشہ ہی ان کو کہتی ہوں کہ یہ لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کبھی لے کے نہیں آؤں گی، لیکن وہ اوکے کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ بس ہم لوگوں کا جو ہے وہ جانا بن ہی جاتا ہے، تو پیچھے میں ان کو اکیلے چھوڑ کے نہیں آ سکتی، تو ابھی بھی جا رہا تھے ہم لوگ گھر، تو میں نے کہا چلے کچھ سامان ہے تو وہ لے جائیں، کیونکہ دوبارہ اس گرمی میں بچوں کے ساتھ آنا مجھے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور میں جب بھی یہاں سے جاتی ہوں زیادہ تر امی کے گھر ہی رہتی ہوں، تو میں ایک ہی بار جو سارا سامان لے جاتی ہوں تاکہ مجھے پورا منتھ جو ہے کہیں نہ جانا پڑے، کہ بچے جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنی اپنی ٹرالیاں بھر لیتے ہیں، جیسے آج انہوں نے بھر لی تھیں کہ یہ چیزیں بس ختم ہو جائیں گی اور آج ہم لے لیں ساری۔ یہاں سے جو میرا سامان تھا وہ سارا مکمل ہو گیا تھا، جو کچھ مجھے یاد تھا میں نے لے لیا تھا، گھر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اور بچوں کے لیے بھی جو چیزوں کی ضرورت تھی، کیونکہ بار بار تو نہ میں کسی سے منگواتی ہوں نہ ہی مجھے کہیں جانا ہوتا ہے، تو میں ایک ہی بار جو ان کی ساری چیزیں لے لیتی ہوں، تو یہاں سے سارا کچھ ہم نے لے لیا تھا، اور بچوں کی کچھ چیزیں اسنیکس وغیرہ رہ گئے تھے جو ہمیں یہاں سے نہیں ملے تھے، تو پھر وہ ہم نے جاتے ہوئے یو مارٹ سے لیے تھے، کیونکہ بچوں کو اکثر چیزیں جو ہے نا ان کی مزے کی یہیں سے ملتی ہیں، تو یہاں سے پھر ہم لوگوں نے وہ چیزیں لی تھی بچوں کی۔ اس کے بعد نکلے ہم گھر کے لیے۔ یہاں ہم رکے تھے فروٹ کے لیے، لیکن مجھے فروٹ یہاں بالکل نہیں پسند آیا تھا کچھ بھی، کیونکہ فریش نہیں لگ رہا تھا مجھے، تو بس تھوڑا سا لے لیا تھا کہ عید کے بعد کا ہے، تو عید کے بھی کچھ دنوں بعد جو فریش فروٹ آئے گا تو جو ہے پھر بعد میں لے لیں گے، تو وہاں سے ویجیٹیبل وغیرہ تو مجھے زمزم سے مل گئی تھی، تو وہاں سے نکلے پھر ہم لوگ گھر کے لیے، اور گھر آتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اب بہت کام ہوگا گھر میں، وہ بھی کرنے ہوں گے، اور یہ جو سامان لیا وہ سارا یہ بھی مجھے سمیٹنا پڑے گا، اور مجھے گھر میں سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ جب سارا سامان آتا ہے گھر کا تو مجھے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے،
تو پھر مجھے کافی ٹائم لگ گیا وہ سب کچھ سنبھالتے ہوئے۔ اس کے بعد شام کا ٹائم تھا تو بچے ضد کرنے لگ گئے کہ ہم لوگوں نے پارک جانا ہے، تو میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا، اور میں ان کو یہی کہہ رہی تھی بار بار کہ موسم بھی بہت زیادہ حبس سا بنا ہوا تھا، گرمی تھی بہت، کہ مت جائیں، اور اتنے دن سے آپ لوگ گھوم پھرے ہیں، ابھی تک جو ہے تم لوگوں کا چاند نہیں اترا۔ لیکن نہیں، ان کی بھی اپنی تھی کہ کافی دن بعد ہم گھر آئے ہیں تو سائیکلنگ کرنی تھی انہیں، اور پھر میں نے کہا چلیں بچوں کی بات، تھوڑی دیر ان کو کما لاتے ہیں، انہوں نے تنگ ہی تو کرنا ہے۔ تو یہ ہماری کالونی میں ہمارے گھر کے بہت قریب پارک بنا ہوا ہے بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر ہوا آتے ہیں، لیکن موسم بہت خراب تھا، ایسی عجیب سا حبس بنا ہوا تھا، ہوا بالکل بھی نہیں تھی، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر کھیل لیں آپ۔ تو یہاں بھی حالات تھوڑے خراب بھی لگ رہے تھے، کیونکہ گھاس بھی جو بہت بڑی ہو گئی تھی، اور پودے بھی ان کو بھی کٹنگ ہونے والی تھی، تو مجھے ان سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ان میں سے کچھ چیز نہ نکل آئے جو بچوں کو نقصان پہنچائے۔ تو میں نے کہا چلے میں واک کرتی ہوں، لیکن واک بھی نہیں ہوئی گرمی کی وجہ سے، تو میں بیٹھ گئی تھی، اور میں بار بار ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ اب آپ لوگ بس کر دیں، گھر چلتے ہیں، شام ہو گئی ہے، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ، لیکن ان لوگوں نے بھی اپنی کرنی تھی، پسینے سے گرمی سے ان کا برا حال تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی ہی مرضی کی، اور کافی دیر کھیلنے کے بعد جو ہے جب خود گرمی لگی ہے تو پھر میرے آگے چل پڑے کہ چلے ماما ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو جی شکر ہے، اور وہاں سے نکلے تو بس ویسے ہی موڈ آف سا تھا، دل پریشان سا، کیونکہ جب کافی دن رہ کے آتے ہیں نا امی کے گھر تو پھر دل کافی پریشان رہتا ہے، اور کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو بس ایسے ہی لگا تھا کہ جیسے مجھے کچھ نہیں کرنا، اور جب کافی دن بندہ فارغ رہتا ہے تو پھر آ کے کچھ کرنا پڑے تو ویسے ہی بیزاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے گھر کے ساتھ والوں کا پلاٹ ہے، اور یہاں ان کا ایکسٹرا کچھ ساز و سامان سا عجیب سا پڑا رہتا ہے ہر وقت، تو یہاں تندور لگا تھا پہلے تو بند ہو گیا تھا، ابھی پھر سے یہ شروع ہو گیا ہے، تو یہاں سے ہم روٹی بھی لگواتے ہیں، اور یہ ہماری گلی میں تھوڑی سی جو ہے رونق بھی لگ گئی ہے، کیونکہ اس گلی میں صرف ہمارا ہی گھر ہے، تو کافی عجیب سا یہ سناٹا رہتا تھا، لیکن اب یہ کہ شام کی ٹائم تھوڑی رونق لگ جاتی ہے۔ تو بس یہی تھا آج کا ولاگ، کوئی بھی خاص روٹین نہیں تھی اور کچھ بھی خاص نہیں تھا، بس انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں کچھ اچھا لے کے آئیں گے، اب کیونکہ روٹین پہ آ جائیں گے، کیونکہ بہت گھوم پھر لیا ہم لوگوں نے، تو آپ کے ساتھ کچھ اچھا ولاگ لے کے آئیں گے، تو آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔